بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں انفو وائس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میرے دوستوں، قرآن اینڈ سائنس چیپٹر 3 میں خوش آمدید۔ یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم آپ کو قرآن مجید میں موجودہ سائنسی حقائق کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں کہ آج کی جدید سائنس ان قرآن پاک میں موجود سائنسی حقائق کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لوہے کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لوہے کو ہم نے نازل فرمایا۔ میرے دوستوں، قرآن پاک کا لوہے کے متعلق بیان کا انداز یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوہا ایک ایسی چیز ہے جو نازل ہوا تھا، نہ کہ اس زمین کے اندر پیدا ہوا۔ یہ معلومات 20ویں صدی تک کے سائنسدانوں کو بالکل بھی معلوم نہیں تھی۔ لوہا قرآن پاک میں موجودہ نمایاں طور پر بیان کردہ ایک عنصر ہے۔ میرے دوستوں، قرآن پاک میں موجودہ سورہ الحدید، جس کا معنی ہی لوہا ہے، کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ لفظ انزلنا، جسے نازل کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اور آیت میں لوہے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ لوہا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم اس لفظ کے لغوی معنی پر غور کریں، جس کا مطلب ہے جسمانی طور پر آسمان سے اتارا جانا، قرآن کے اس لفظ کو لوہے کے لیے بارش کے برسنے یا وحی کے نزول کی طرح لفظی طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ پہلے لوگوں کے مطابق اس کا معنی لفظی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بظاہر لوہا زمین سے برآمد ہوتا ہے، نہ کہ آسمان سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سائنسی علم میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے لوہے کی پیدائش کے متعلق حقائق سے لوگ بے علم تھے۔ یہاں تک کہ 20ویں صدی تک سائنس ان حقائق سے نا آشنا تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ایک بہت ہی اہم سائنسی موضوع کی علامت ہے، کیونکہ جدید فلکیاتی تحقیقات نے انکشاف کیا ہے کہ ہماری زمین میں پائے جانے والا لوہا مقامی نہیں ہے، بلکہ بیرونی خلا میں موجودہ بڑے ستاروں سے آیا ہے۔ پہلے دوستوں، نہ صرف زمین پر ہی بلکہ نظام شمسی میں موجودہ لوہا بیرونی خلا سے ہی آتا ہے، کیونکہ ہمارے نظام شمسی کے سب سے گرم حصے یعنی سورج کے مرکز میں موجودہ شدید درجہ حرارت بھی لوہے کی پیدائش کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ پھر دوستوں، سورج کی سطح کا درجہ حرارت 6000 ڈگری سیلسیس ہے، اور اس کے مرکز یعنی کہ اس کی کور کا درجہ حرارت تقریباً 20 ملین ڈگری ہے۔ لوہے کی پیدائش صرف ان ستاروں میں ممکن ہے جو ہمارے ستارے یعنی سورج کے مقابلے میں کافی بڑے ہوتے ہیں، جہاں کا درجہ حرارت کئی 100 ملین ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ مرکز میں 20 ملین ڈگری رکھنے والے سورج کے درجہ حرارت سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہے کی مقدار ایک ہاتھ سطح سے تجاوز کر جاتی ہے تو ستارہ اب اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتا اور آخر کار اس وجہ سے پھٹ پڑتا ہے، جس عمل کو نووا یا سپر نووا کہا جاتا ہے۔ ان دھماکوں سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ لوہا ان ستاروں کی کور سے نکل کر خلا میں اربوں خربوں میل تک پھیل جاتا ہے، اور یہ پتھر نما لوہا راستے میں آنے والے ستاروں اور سیاروں سے ٹکراتا رہتا ہے اور ان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک سائنسی ریسرچ کے مطابق پرانے سپر نووا کے واقعات کے اب بھی ثبوت موجود ہیں۔ گہرے سمندر میں موجودہ دلچک میں آئرن کی افزودہ سطح اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ 5 ملین سال پہلے ہمارے سورج سے 90 ملین نوری سال دور ایک سپر نووا دھماکہ ہوا۔ آئرن 60 لوہے کا ایک تابکاری آئسوٹوپ ہے جو سپر نووا دھماکوں میں پیدا ہوتا ہے، جو 1.5 ملین سال کی نصف زندگی کے ساتھ زوال پذیر ہوتا ہے۔ پھر دوستوں، اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنا، بلکہ سورج سے کئی گنا بڑے ستاروں کے مرکز میں شدید درجہ حرارت پر بنا ہے، اور جب کور میں لوہے کی مقدار حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہے تو وہ ستارہ شدید دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے، جسے سپر نووا کے دھماکے کے ساتھ لوہا پوری خلا میں بکھر جاتا ہے اور کئی نوری سالوں کا فاصلہ طے کر کے زمین پر بھیج دیا جاتا ہے، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ حقیقت 7ویں صدی میں معلوم نہیں ہو سکتی تھی جب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بہرحال یہ حقائق قرآن مجید میں جو کہ رب العالمین کا کلام ہے،
میں موجود ہیں جو اپنے لامحدود علم میں اس کائنات کی ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے یہ دریافتیں 20ویں صدی کی آخر میں کی گئی۔ اس آیت میں خاص طور پر لوہے کے متعلق ان حقائق کا تذکرہ کافی حیران کن ہے۔ پہلے دوستوں، مشہور مائکرو بایولوجسٹ مسٹر مائیکل اپنی فطرت کی تقدیر کتاب میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تمام دھاتوں میں سے زندگی کے لیے لوہے کے علاوہ کوئی اور دھات اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ یہ ستارے کے بیچ میں لوہے کا انبار ہی ہے جو ایک سپر نووا دھماکے کا باعث بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کائنات کی وسعتوں میں زندگی کا یہ اہم جوہر یعنی کہ آئرن ایٹم بکھر جاتا ہے۔ یہ ابتدائی زمین کے وسعت میں لوہے کے ایٹموں کی کش شکل ہی ہوتی تھی جس نے گرمی پیدا کی، جو زمین کی ابتدائی کیمیائی تفریق، ابتدائی ماحول کی آؤٹ گیسنگ اور بالآخر ہائیڈرو ایسفیئر کی تشکیل کا سبب بنی۔ یہ زمین کے وسعت میں پگھلا ہوا لوہا ہی ہے جو ایک دیو ہائیکل ڈائنمو کی طرح کام کرتا ہے، زمین کا مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وین ایلن تابکاری پلیٹس تخلیق ہوتی ہیں جو زمین کی سطح کو تباہ کن ہائی انرجی پینیٹریٹنگ کاسمک کائناتی تابکاری سے بچاتی ہیں اور اوزون کی اہم پرت کو کاسموک رے کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچاتی ہیں۔ پھر دوستوں مزید لکھتی ہیں کہ لوہے کے ایٹم کے بغیر کائنات میں کاربن پر مبنی زندگی نہیں ہوگی۔ اگر لوہے کو اس کائنات سے ہٹا دیا جائے تو کوئی سپر نووا نہیں ہوگا، نہ ہی قدیم زمین کی حرارت اور نہ ہی ماحول یا ہائیڈروسفیر جو زمین پر زندگی کے لیے اہم ہے، نہ ہی کوئی حفاظتی مقناطیسی میدان ہوگا، نہ ہی کوئی ون ایلن تابکاری بیلٹ، نہ ہی کوئی اوزون تہ، نہ ہی کوئی ہیموگلوبن بنانے کے لیے کوئی دھات، انسان کے خون میں نہ ہی آکسیجن کے رد عمل کو روکنے کے لیے کوئی دھات۔ یہ سب واضح طور پر آئرن ایٹم کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں آئرن کی طرف خصوصی توجہ کروائی گئی ہے۔ زندگی اور لوہے کے مابین دل کے سرخ رنگ اور کسی دور دور ستارے کی موت کے مابین دلچسپ اور گہرا تعلق ہے۔ نہ صرف حیاتیات سے دھاتوں کے مطابقت کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ کائنات کی بایو سینیٹریٹی کی بھی۔ پھر دوستو اگر آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو لوہا کائنات میں موجود زندگی کی زنجیر میں موجود کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے۔ اگر لوہے کی اس کڑی کو ہٹا دیا جائے تو باقی تمام کڑیاں ایک ساتھ ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گی۔ پھر دوستو ابھی حالیہ کچھ سالوں میں کینسر کے علاج میں آئرن آکسائڈ کے ذرات کا استعمال کیا گیا تھا اور نتیجہ بھی بہتر ثابت ہوا تھا۔ جرمنی میں دنیا کا ایک مشہور ہاسپٹل چیریٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے کینسر کے علاج کے لیے تیار کردہ ایک ایسی تکنیک سے کینسر کے خلیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک 26 سال کے مریض پر اس کا پریکٹیکل تجربہ کیا اور اگلے 3 مہینوں میں اس مریض میں کینسر کے نئے خلیات کوئی بھی دکھائی نہیں دیے گئے تھے۔ پیارے دوستو اس طرح کینسر جیسی بیماری کا علاج آئرن آکسائڈ یعنی کہ لوہے کی مدد سے کیا گیا۔ اس طرح کی وسیع بیماریوں کے علاج میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے اور لوہا نازل کیا جس میں بڑی طاقت ہے اور جس کا انسانوں کے لیے بہت سے استعمال ہیں۔ میرے دوستو اس آیت مبارکہ میں جس کا انسانوں کے لیے بہت سے استعمال ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوہے کا استعمال خاص طور پر صاحب عقل حضرات کے لیے قابل غور ہے۔ در حقیقت اس آیت میں قرآن مجید نہ صرف یہ کہ لوہا زمین کا نہیں بلکہ زمین پر کائنات کی گہرائیوں سے نازل کیا گیا، بلکہ انسانی صحت کے لیے اس کے فائدے کی نشاندہی بھی کی۔ بے شک قرآن مجید میں عقل والوں کے لیے کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، ایسے ہی لوہا بھی پیدا کیا گیا۔ دوستو آپ کو انفارمیشن کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انفو وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر دوستو ملتی ہیں قرآن اینڈ سائنس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔